اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج کے درس الحدیث کا موضوع ہے نماز باجماعت کی تلقین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلا نماز کی نسبت باجماعت نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز اس کے گھر میں ایک نماز کے برابر ہے، یعنی ثواب میں، اور نماز اس کی محلہ کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر ہے، اور نماز اس کی جامع مسجد میں 500 نمازوں کے برابر ہے، اور نماز اس کی مسجد اقصیٰ میں برابر ہے 50,000 نمازوں کے، اور نماز اس کی مسجد میری یعنی مسجد نبوی میں برابر ہے 50,000 نمازوں کے، اور نماز اس کی مسجد حرام میں یعنی مکہ میں برابر ہے 1,00,000 نمازوں کے۔ مشکات۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن یعنی حشر میں اپنے سایہ میں رکھے گا۔ ان میں سے تیسرا وہ شخص ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، یعنی جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے اس سے، یہاں تک کہ بے تاب ہوتا ہے کہ پھر جاوے اس کی طرف۔ مشکات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بیان فرماتی تھیں کہ نماز کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اطلاعی آواز پر آپ بلا توقف مستعد ہو کر اٹھتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ بخاری کتاب التہجد۔ بیماری میں بھی نماز ضائع نہ ہونے دیتے۔ ایک دفعہ گھوڑے سے گر جانے کے باعث جسم کا دایاں پہلو شدید زخمی ہو گیا۔ کھڑے ہو کر نماز ادا نہ فرما سکتے تھے، بیٹھ کر نماز پڑھائی، مگر باجماعت نماز میں ناغہ پسند نہ فرمایا۔ بخاری کتاب المرضع۔ غزوہ احزاب میں دشمن کے مسلسل حملے کے باعث ظہر و عصر کی نمازیں وقت پر ادا نہ ہو سکیں، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف میں دشمن کے ہاتھوں سے لہو لہان ہو کر بھی ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، نماز کے ضائع ہونے پر بے قرار ہو کر فرماتے تھے خدا ان کو غارت کرے، انہوں نے ہمیں نماز سے روک دیا۔ پھر حضور نے اصحاب کو اکٹھا کیا اور نمازیں ادا کروائیں۔ بخاری کتاب المغازی۔ ناظرین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ نماز باجماعت کی ادائیگی کرتے رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو نماز باجماعت کی ادائیگی کی ترغیب دلاتے رہے، نماز باجماعت کی ادائیگی نہ کرنے والوں کو تنبیہ کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا گزر بہشت کے باغوں میں سے ہو پس میوے کھاؤ۔ دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہشت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا کہ مسجدیں۔ اور دریافت کیا گیا کہ میوے کھانا کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہیں میوے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے نمازیوں یعنی باجماعت نماز ادا کرنے والوں کو
نور کی خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہو دو اندھیروں میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی۔ ترمذی۔ پھر ایک اور جگہ مسلمانوں کو نماز با جماعت کی طرف توجہ دلانے کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد کی خبر گیری کرتے دیکھو تو فاشہدوا لہ بالایمان، پس اس کے ایمان کی گواہی دو۔ جامع ترمذی۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں سب سے زیادہ زور نماز پر دیا گیا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اقامت صلاۃ کے الفاظ استعمال فرمایا ہے اور خالی صلو کے الفاظ ایک جگہ بھی استعمال نہیں فرمایا۔ دراصل اقامت صلاۃ کے معنی ہی ہیں نماز با جماعت کی ادائیگی۔ نماز با جماعت کی اہمیت کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز با جماعت کی ضرورت کو عام طور پر مسلمان بھول گئے ہیں اور یہ ایک بڑا موجب مسلمانوں کے تفرقہ اور اختلاف کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت میں بہت سی شخصی اور قومی برکتیں رکھی تھیں، مگر افسوس کہ مسلمانوں نے انہیں بھلا دیا۔ قرآن کریم نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا، نماز با جماعت کا حکم دیا ہے، خالی نماز پڑھنے کا حکم کہیں بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز با جماعت اہم اصول دین میں سے ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات کو دیکھ کر کہ جب بھی نماز کا حکم بیان ہوا ہے نماز با جماعت کے الفاظ میں ہوا ہے، تو صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک نماز صرف تبھی ادا ہوتی ہے کہ با جماعت ادا کی جائے، سوائے اس کے کہ ناقابل علاج مجبوری ہو۔ پس جو کوئی شخص بیماری یا شہر سے باہر ہونے یا نسیان یا دوسرے مسلمان کے موجود نہ ہونے کے عذر کے سوا نماز با جماعت کو ترک کرتا ہے، خواہ وہ گھر پر نماز پڑھ بھی لے تو اس کی نماز نہ ہوگی اور وہ نماز کا تارک سمجھا جائے گا۔ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 101 تا 106۔ نماز با جماعت کی کس قدر تاکید فرمائی ہے اور مسلمانوں کو کس طرح عبادت میں اجتماعی زندگی کا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو نماز کا حکم دوں اور اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بخاری کتاب الاذان۔ اس سے زیادہ نماز با جماعت کی تاکید اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ایک مرتبہ ایک غزوہ کے دوران آپ نے دیکھا کہ چونٹیوں کے بل پر کسی نے آگ لگا دی ہے، تو آپ نے افسوس سے فرمایا، کس نے یہاں آگ لگائی ہے؟ پھر فرمایا، لا يعذب النار الا رب النار، کہ سوائے رب النار یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو آگ سے عذاب دینے کا حق نہیں ہے۔ رحمت عالم نماز با جماعت میں شریک نہ ہونے والوں کے گھروں کو نظر آتش کر دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ نماز با جماعت ترک کر کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ گویا خود اپنے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں۔ پس نماز با جماعت ترک کرنا شدید ترین دینی و دنیاوی نقصان کا باعث ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ایام طفولیت سے ہی مسجد کو اپنا گھر بنا لیے تھے۔ اپنی عبادت کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں، المسجد مکانی والصالحون اخوانی وذکر اللہ مالی وخلق اللہ عیالی، یعنی اواہل ہی سے بیت الذکر میرا مکان، صالحین میرے بھائی، یاد الہی میری دولت ہے، اور مخلوق خدا میرا عیال اور خاندان ہے۔
باجماعت نماز کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے، اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس وحدت کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت و تاکید ہے کہ باہم پاؤں بے مساوی ہوں اور صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں اور ایک انوار کے دوسرے انوار میں سرایت کر سکیں۔ وہ تمیز جس سے خود اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے۔ پھر اسی وحدت کے لیے حکم ہے کہ روزانہ نمازیں محلہ کی مسجد میں اور ہفتہ میں شہر کی مسجد میں اور پھر سال کے بعد عیدگاہ میں جمع ہوں، اور کل زمین کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں اکٹھے ہوں۔ ان تمام احکام کی غرض وہی وحدت ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 498۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سخت انداز میں تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بڑا آدمی اگر خود نماز باجماعت نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہے، مگر وہ لوگ جو اپنے بچوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت نہیں ڈالتے، وہ ان کے خونی اور قاتل ہیں۔ اگر ماں باپ بچوں کو نماز باجماعت کی عادت ڈالیں تو کبھی ان پر ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ یہ کہا جا سکے کہ ان کی اصلاح ناممکن ہے اور وہ قابل علاج نہیں رہے۔ سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، تمہاری فلاح اور ترقی خدا کے ساتھ تعلق میں ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ وقت پر نمازوں کی ادائیگی اور باجماعت نمازوں کی ادائیگی ہے۔ اگر آپ میں سے ہر ایک نیکی کو قائم کرنے والا اور برائی کو رد کرنے والا اور نمازوں کو قائم کرنے والا بن جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 18 ستمبر 2015۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجماعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔